پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ آج باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن بیٹے کو دینے کے لیے شفقت نہیں ہے۔ بیٹے کے پاس سب کچھ ہے، باپ کے خزانے کو بھر دے گا لیکن باپ کے لیے اس کے نظر میں قدر و منزلت نہیں ہے۔ شوہر کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بیوی کے لیے، بیوی کی دل میں اس کے لیے قدر و منزلت نہیں ہے۔ بیوی کے پاس اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بیوی کے، شوہر کی آنکھوں میں وفا نہیں ہے۔ تحائف اور تحفے تقریبات میں جا کر کے دیکھیے کہ کس قدر دیے جاتے ہیں۔ تحائف کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی بہن کو دے رہا ہے، بہن بھائی کو دے رہی ہے اور رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دے رہے ہیں لیکن دلوں میں محبت کی مٹھاس موجود نہیں ہے۔ کیا ہو گئی ہم سے، کیا رخصت ہو گئی ہم سے، کس چیز کو ہم نے گم کر دیا، کس چیز کو ہم نے غائب کر دیا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن دل مسرور ہے، دل میں قرار ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل بے اطمینانی اور بے کیفی کی سی حالت میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی ہوا کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا، قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا رمضان گزرنے کو ہے، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھا، جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو عشاء کی نماز میں آتے ہیں، قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، کم از کم اللہ توفیق دیتے ان کو کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن کو ایک مرتبہ سن تو لیتے لیکن فجر عشاء کی نماز پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بے قراری نہیں آئے گی، بے سکونی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ دل قبرستان بن گیا، گھر بھی قبرستان کی طرح ہو گیا کہ نہ دل میں قرآن کا کوئی حصہ ہے، نہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ جس طرح قبرستان بالکل سنسان ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی کہنے والا، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، اسی طرح ہمارے گھر بن گئے، اسی طرح ہمارے دل ہو گئے۔ ہمارے دل جب خالی ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کرب کو ڈال دیا، ہمارے دلوں میں الجھن کو ڈال دیا، ہمارے دلوں میں تکلیف کو ڈال دیا، ہمارے دلوں میں مستقبل کے خطرات کو ڈال دیا کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کل کیا ہو جائے گا، نہ جانے ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں اس وقت ہوئی جب ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کم از کم ہم قرآن کی تو تلاوت کریں۔ ہمارے اکابرین قرآن پاک کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے رمضان میں کہ اگر بیان کیا جائے تو ہم جیسے لوگوں کو یقین نہ آئے کہ کیا واقعی کوئی اتنا قرآن پڑھ سکتا ہے، کیا کوئی اتنے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں موجود ہو کر کے گھر کے تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی قرآن پاک کے 10 پارے ایک دن میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں سے ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو پاتی۔ یہ بے حسی اور یہ قرآن پاک سے لا تعلقی ہے کہ ہم اس قدر پریشان کیے جا رہے ہیں اور اس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک آئینہ دیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن پاک دوا ہے، دلوں کی شفا ہے، قرآن پاک غذا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی جب بہت زیادہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کے عقل معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا زندگی میں معمول لگتا ہے، وہ عمر کی کتنے بھی مراحل کو طے کر لے، اس کے دماغ صحیح سالم رہیں گے، اس کی عقل سلامت رہے گی۔ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہم آئینہ دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگی بنی کی نہیں۔ یہ تو آگے کا مرحلہ ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا جس میں تم پر تمہارا ذکر ہے۔ یعنی جو قرآن پاک کو پڑھے گا، انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ جو قرآن پاک کو پڑھے گا ہر انسان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ، میرا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔
پھر انہوں نے اوراق پلٹنے شروع کیے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ ایک جگہ پہنچے جہاں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ نے منظر کشی کی ہے، آئینہ دکھلایا ہے لوگوں کو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوشیدگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے تصویر دیکھی، قرآن نے منظر کشی کی ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں۔ قرآن نے یوں ہی منظر کشی نہیں کی ہے، ایسے لوگ ہوئے ہیں جو تکلیف میں بھی، کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی خرچ کیا ہے اور غصے کو پیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا ہے، بڑی بڑی غلطیاں معاف کی ہے۔ فرمانے لگے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ وجہ ہے، لیکن میں اپنی تصویر اس میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، شرمندہ ہوئے۔ آگے چلے، آگے چلتے ہوئے انہوں نے پڑھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، کوئی لڑتا اور جھگڑتا ہے تو سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں، راتوں کو اللہ کی یاد میں عبادت میں گزارتے ہیں، اور عبادت میں گزارنے کے بعد بھی تکبر ان کے اندر نہیں آتا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دینا، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا سات مستقر و مقامہ، اور جہنم کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ کہا شرمندہ ہوئے، کہنے لگے اللہ یہ صفات بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے بڑھے، آگے قرآن انہوں نے پڑھا، لکھا، وہاں وہ پہنچے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی، تم جہنم میں کیوں آ گئے، تم تو اچھے لوگ تھے۔ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نماز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ کہنے لگے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلے اور آپ کو پڑھنے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہے کہ اللہ آپ نے میرا تذکرہ بھی تو کیا ہے۔ آگے پہنچے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو برائیاں بھی کرتے ہیں اور اچھائیاں بھی کرتے ہیں۔ رک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ اس میں میرا تذکرہ موجود ہے، میں نے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے نیکیاں بھی کی ہے، اللہ میں نیکی جو کی ہے وہ تو آپ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں اقراری مجرم ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، اپنی ندامت کے آنسو بہاتا ہوں۔ رب کریم مولا آپ آگے فرماتے ہیں عسى الله ان يتوب عليكم، جو آدمی ایسا ہوگا کہ جو گناہ بھی کرتا ہوگا، کبھی کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہوگی، کبھی کبھی برائی میں بھی ملوث ہو جاتا ہوگا، اگر وہ ندامت لے کر کے آئے گا تو میری رحمت اس کو ڈھانک لے گی۔ رب کریم مولا میں گناہوں کی ندامت لے کر کے آیا ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، رب کریم مولا مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم میں اپنا آئینہ دیکھا کرتے تھے، قرآن کریم کو آئینہ بناتے تھے، قرآن میں اپنا تذکرہ ڈھونڈتے تھے کہ میرا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، میں کیسا بن جاؤں۔ وہ مسلمان ہوا کرتے تھے جو قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن میں اپنی تصویر کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کو ہی اپنی عزت اور ذلت کے لیے معیار قرار دیا تھا، انہوں نے قرآن کو ہی اپنی بلندی اور سرفرازی کے لیے معیار قرار دیا تھا، تو اللہ نے بھی ان کو بلند کیا اور سرفراز کیا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به قوما آخرین، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو بلندیاں عنایت فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں۔ قرآن کو اگر سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو اللہ سربلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور اگر قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی چاہے ایمان والا ہو، چاہے مسلمانوں کا نام رکھ لیا ہو، اللہ تبارک و تعالی ذلت و خواری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن سے محبت جوڑنے کا اور تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ہم 12-13 دن گزار چکے ہیں، جو ایام بچ گئے ہیں ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل کو قرآن پاک سناتے تھے اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے تاکہ پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے اور سننے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے. اسی لیے قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سننا یہ رمضان المبارک میں ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اور یہ سالوں سے یہ معمول ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل کو قرآن سنا بھی رہے ہیں اور جبرائیل امین سے قرآن پاک کو سن رہے ہیں اور رات میں اس قدر کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے حتی یتورمت قدما کہ آپ کے قدم میں ورم آ جاتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے, جس طرح ایک دوسرا عشرہ چل رہا ہے, جس طرح پہلا عشرہ گزر چکا ہے دوسرا عشرہ بھی آہستہ آہستہ گزرے گا اور آخری عشرہ بھی گزر جائے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں آج یہ دیکھنا ہے. اسی لیے میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ویسا بن گیا جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا, ہمارے دلوں کی زندگی بھی بدلے گی, ہمارے گھروں کی زندگیاں بھی بدلے گی, ہماری زندگیوں میں بھی خوشحالی آئے گی, ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشحالی آئے گی. اس لیے آج موقع مناسب ہے کہ ہم اس بات کا آج بیٹھے بیٹھے عزم کریں اور ارادہ کریں کہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے, جو کچھ غفلتیں ہوئی ہے, جو کچھ سستیاں ہوئی ہے, رب کریم مولا اب ان سستیوں کو چھوڑ کر کے, ان غفلتوں کو چھوڑ کر کے اب میں قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاؤں گا, قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بناؤں گا اور صرف اپنی زندگی تک محدود نہ رکھے, اپنے گھر کی عورتوں کو بھی معمول میں لائے, اپنے گھر کی بچیوں اور اپنے گھر کے بچوں میں بھی یہ معمول لائے. انشاءاللہ جب ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی, باپ بیٹی ماں بیٹا تمام کے تمام لوگ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی اور تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں دل کی خوشیاں نصیب ہوگی, دل کا سکون نصیب ہوگا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں جنت کا مزہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.